السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام اسٹوڈنٹس کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو کلیئر کروانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میں لیکچرز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ فلاں حدیث ہے یا فلاں حدیث میں یہ بات آتی ہے، اور وہ اگر میں اردو میں بول رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں۔ اسی طرح اگر میں کہہ رہی ہوں کہ یہ قرآن کی آیت میں آتا ہے اور وہ میں اردو میں بتا رہی ہوں، اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ میں اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، کیونکہ حدیث اور قرآن دونوں بھی عربی لینگویج میں ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ خاص طور سے قرآن کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ ایون دیکھیں، اردو نظمیں جو ہوتی ہے، اردو پوئمس جو ہوتی ہیں، اس کا ایگزیکٹلی ہم ترجمہ نہیں کر پاتے کسی بھی لینگویج میں، وہ انگلش ہو یا کوئی اور لینگویج ہو، تو وہ ممکن نہیں ہوتا، اور وہ ایک خوبصورتی نہیں رہتی جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو۔ بہرحال یہ جو قرآن ہے وہ کوئی عام کتاب نہیں، اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں، ایگزیکٹلی ہم نہیں کر پاتے، ہم صرف مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کورس کا نام بھی مفہوم قرآن رکھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ کو صحیح سمجھنا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو علوم قرآن کا نالج ہونا چاہیے۔ اب میرے اپنے ویب سائٹ پر بھی میں نے شارٹ میں ہی علوم قرآن کے بارے میں ڈالی ہوں کچھ لیکچرز، تو آپ ایک بار اسے سنیں تاکہ آپ کے لیے تفسیر بھی آسان ہو جائے۔ تیسری بات یہ کہ میں پوری طرح کوشش کروں گی کہ ایک بھی میں ضعیف حدیث کوٹ نہ کروں، صرف صحیح اور حسن حدیث کوٹ کروں، لیکن میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں میں ضعیف حدیث کوٹ کر دوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے تو پلیز الساجدون ویب سائٹ پر یا الساجدون فیس بک پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اور ہمیں سالڈ دلیل دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کو کریکٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ ضعیف حدیث تھی، اس کو ہم نے نکال دی۔ بس یہ باتیں تفسیر کرنے سے پہلے آپ کو کلیئر کرانا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ الفاتحہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، مکی دور میں نازل ہوئی، شروعات کے دور میں، اور یہ اگر دیکھا جائے تو نزولی اعتبار سے نازل ہوئی، اس اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پہ آتی ہے، لیکن قرآن میں پہلے نمبر پہ رکھی گئی ہے اور اس میں ایک ہی رکوع ہے۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اب جب بھی تلاوت کرتے ہیں ہم تو اس سے پہلے کیا حکم دیا گیا ہے کہ تعوذ پڑھنا۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا دلیل ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھتے وقت تعوذ پڑھنا ضروری ہے؟ ہمیں سورہ نحل آیہ نمبر 98 میں ملتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اب دیکھیں، ہم تو اچھی بات پڑھنے جا رہے، قرآن اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس میں بیچ میں یہ شیطان کیسے آ گیا؟ تو جب بھی آپ اچھا کام کرنے جائیں تو ضرور شیطان بیچ میں آ ہی جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ
دیکھیں ایون آپ صدقہ کرنے کا کبھی سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دل میں آتا ہے نہیں میں بھی اس کو دے دوں گی تو پھر میرا کم ہو جائے گا۔ تو یہ جو شیطان جو ہوتا ہے وہ اچھے کام کرنے نہیں دیتا، ہمیں روک دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچے کہ برے کام میں ہی شیطان زیادہ انوالو ہوتا ہے، بلکہ اچھے کام میں بھی ہوتا ہے۔ کئی مثالیں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور اپنے ساتھ نوٹس بھی کیے ہوں گے، جب بھی آپ نے اچھا کام کرنے کا سوچا، شروعات تو کی لیکن اینڈ نہیں ہوا اس کا، بیچ میں ہی چلتے چلتے رک گئے۔ اللہ کی پناہ میں آئیں، جب بھی کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ جو سورہ ہے اس کے بارے میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو آواز آئی نا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یعنی یہ پہلی بار آج کھلا ہے یہ دروازہ۔ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا، یعنی یہ جو فرشتہ تھا اس سے پہلے یعنی جب وہ نازل ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں زمین پہ اترا تھا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی۔ آکے پہلے کیا کیا؟ سلام، پہلے سلام پھر کلام ہوتا ہے نا، تو پہلے سلام کیا اور کہا کہ تمہیں 2 نوروں کی خوشخبری دی جاتی، اور یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، یہ نور ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کو یہ نور نہیں، یہ نور کی خوشخبری نہیں دی گئی۔ اس میں کیا تھا؟ ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سورہ البقرہ کی بھی جو 2 لاسٹ آیت ہے بہت ہی پاورفل ہے، خاص طر سے جن کو جادو جنات کا یا نظر وغیرہ کا جو پرابلم رہتا ہے ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے۔ تو یہ جو 2 نور کی خوشخبری دی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی لاسٹ جو آیت ہے آمن الرسول سے شروع ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمات تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا ہوگی۔ یعنی یہ ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ دعا جب مانگیں گے تو دعا سے پہلے اگر آپ نے سورہ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے یا تو سورہ البقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہے وہ پڑھی اور اس کے بعد آپ نے جو دعا مانگی تو آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی جو سنائی حدیث کا جو مفہوم وہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کے بعد درود پڑھا جائے، اور اس کے بعد آپ یہ سورہ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ ہمیں طریقے ملتے ہیں جس سے جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ سورہ الفاتحہ کے مختلف نام بھی آئے ہیں جس میں ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا کیا نام ہیں۔ حدیث بخاری کی آتی ہے جس میں ہے کہ سیدنا ابو سعید رافع بن مولا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی 7 من المثانی ہیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 دہرائی جانے والی آیتیں، اور قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم بھی ہے جو مجھے دیا گیا۔ تو اس کی فضیلت جو آتی ہے سورہ الفاتحہ کے اس میں یہ بھی ہے، یہ والی حدیث جو میں نے ابھی کوٹ کی۔ تو یہ جو صورت ہے سورہ الفاتحہ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ یہ سب صورتوں سے بڑھ کر صورت ہے، اور یہی ہے وہ 7 من المثانی جو قرآن میں ہی ایک آیت میں بھی اس کے بارے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے نام کے بارے میں ابھی جو ایک نام تو ہم نے یاد ہے کہ 7 من المثانی،
इसी तरह आप देखिए दूसरी एक हदीस आती है तिरमिज़ी में, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह अल-हम्द, यानी ये जो सूरह अल-फातिहा, तो सूरह अल-हम्द ही उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और दोहराई हुई 7 आयतें हैं। तो यहाँ पर आपको नाम मिले होंगे, सूरह अल-हम्द इसी का नाम है, उम्मुल कुरान भी है, उम्मुल किताब भी हैं, बहुत सारे इसके नाम बताए गए। जैसे इस सूरह को अद्दुआ भी कहते हैं, सूरह अद्दुआ, और सूरह अस्सला, तालीमुल मसला, इस तरह के अलग अलग नाम भी आए हैं। अरब्स जो थे ना, वो जिस चीज़ से मोहब्बत करते थे ना, तो उसके कई नाम रखते थे। इसी तरह ये जो सूरह फातिहा है उसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके भी कई नाम हैं। इसमें और नाम आते हैं अश-शिफ़ा और अर-रुक़या। अब इससे आपको पता चलेगा शिफ़ा का मतलब क्या है, शिफ़ा के लिए, और रुक़या, रुक़या जो दम करते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। ये आप एक हदीस जैसे आती है सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु की, जो आपको बुखारी में मिलेगी। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई असहाब अरब के एक कबीले पर पहुँचे, यानी जो सहाबा थे वो एक कबीला था कोई, तो वहाँ पर चले गए। जैसे ट्रैवल करते तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है ना, कंटिन्यू कोई भी इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता, रेस्ट करने के लिए कहीं रुक जाता है। तो ये एक कबीले पर पहुँचे, और जिस कबीले पर पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, इनकी मेहमान नवाजी नहीं की। यानी ये होता था पहले ज़माने में कि कोई भी अननोन भी पर्सन रहता था तो उसकी मेहमान नवाजी की जाती थी, क्योंकि उस वक्त होटल्स वगैरह नहीं थे, रिसॉर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये हर कोई, यानी जो भी जाता था उनकी मेहमान नवाजी करते थे। इवन हमने अपने बचपन में भी देखे कि कभी शादी की कोई दावत देने आता था तो किसी न किसी के घर रुकता था गांव वगैरह में, मेहमान नवाजी भी अच्छी करते थे उनकी। तो ये पहले से सिस्टम था। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, अभी इन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की, और उसी कबीले के अंदर जो सरदार था उसको बिच्छू ने काट लिया। वो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के पास आए, जो लोग थे वहाँ कबीले के, वो आए उनके पास, क्योंकि उन्हें पता था ना ये इनके पास कोई नबी आया हुआ है तो कुछ न कुछ उनके पास मंतर मिल जाएगा। तो सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम के पास आए और कहने लगे कि तुम में से किसी के पास ये जो बिच्छू काटा है हमारे सरदार को, आपके पास दवा या कोई मंतर है क्या? तो उन्होंने कहा कि है हमारे पास, यानी सहाबा ने कहा, मगर तुमने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है तो इस पर हम मुआवजा लेंगे, यानी कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। उन्होंने चंद बकरियां, एक रिवायत में आता है कि 30 बकरियां देना कबूल किए कि हम आपको 30 बकरियां देंगे, और एक रिवायत में है कि चंद बकरियां उन्होंने एक्सेप्ट की कि हम आपको चंद बकरियां देंगे अगर हमारा सरदार अच्छा हो गया तो एक सहाबी खुद, यानी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु जो ये रिवायत करते, वो उन्होंने खुद सूरह अल-फातिहा पढ़ना शुरू की। वो सूरह फातिहा पढ़कर उन पर फूंक मार देते, फूंक मारते मारते फिर वो चंद दिनों में वो सरदार जो था वो अच्छा हो गया। और जैसे उन्होंने वादा किया था कबीले वालों ने कि हम आपको बकरियां देंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम को बकरियां दे दी। लेकिन ये हुआ कि सहाबा को तरद्दुद पैदा हुआ, हेजिटेशन हुआ कि हम ये मुआवजा लें क्या नहीं लें, क्योंकि इसके एवज़, यानी कुरान के एवज़ हम कैसे ले सकते हैं। और कहने लगे कि जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ न लें ये बकरियां नहीं लेंगे। यानी देखिए कितना सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम जो थे वो इसका ख्याल रखते थे कि इस तरह से कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कितना ख्याल था उनको, ये हराम में तो नहीं आता है। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस तरह ले सकते हैं क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये जो सूरह अल-फातिहा है वो मंतर भी है, ये कैसे पता चला? तो वो आप लोग बकरियां ले लो जो दे रहे हूँ, और उनमें से मेरा भी हिस्सा निकालो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा यहाँ पर कि मेरा भी हिस्सा निकालो, ये क्यों कहा? ये बताने के लिए कि अगर नबी ले सकता है तो दूसरों को भी ये अलाउ है, ये बताने के लिए जानबूझ के उन्होंने कहा
کہ مجھے بھی کچھ اس میں سے حصہ دے دو. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ لیتے، اس کا مطلب ہمیں تردد نہیں ہونا چاہیے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ دوسری ایک روایت آتی کہ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ پر اجرت لی، یعنی اس پر انہوں نے کچھ معاوضہ لیا ہوا ہے کہ تو کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب پڑھ کے انہوں نے اس کی اجرت لی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اجرت لینے کا سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی ہے. تو یہ الگ سے ایک روایت میں آتا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رقیہ جو ہے وہ ہم دوسروں پر بھی کر سکتے، ایون یہ ہے کہ خود پر بھی کر سکتے ہیں. خود پڑھ کے اپنے آپ پہ کریں گے رقیہ تو وہ زیادہ اثر کرے گی، کیونکہ ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں نا، پڑھ بھی رہے ہیں اور رقیہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم رقیہ لگا رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی پہ کرا رہے ہیں، اس کے باوجود اس کو شفا نہیں ہوتی. کتنے ریسائٹیشن بازو میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، یا رقیہ لگائے ہوئی کیسٹس لگائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ سورہ فاتحہ کو تو اس میں شفا ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہی ہے شفا، رقیہ کے باوجود کیوں نہیں ہو رہی. تو ایک تو یہ ہے، پہلی بات یہ ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، یہ ایک بات ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس تکلیف کے بدلے اللہ اسے صبر پر اجر دینا چاہتا ہے، کہ یہ صبر کرے جو بھی اسے تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کو اجر آخرت میں ملے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس میں تقویٰ نہیں، اس میں تقویٰ ہے اس انسان، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اجر زیادہ بنے تاکہ وہ آخرت کے عذاب سے بچے. تو یہ جو آپ نے ابھی حدیث سنی، اس حدیث سے اور بھی ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں. اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اجرت کا مطالبہ کیوں کیا. تو اس کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ان بستی نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، کہ وہ کہنے لگے کہ ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے. اور خاص طور پر ان دنوں میں، آج کل کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو ہوٹلز، ایون چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں بھی ہوٹلز ہوتے ہیں. ان دنوں میں کوئی ہوٹلز نہیں تھے، اور نہ ہی کوئی مینس آف ٹرانسپورٹ تھا، یعنی جو وسائل سفر ہیں وہ بھی نہیں تھے، اور تھے بھی تو محدود لمیٹیڈ تھے. کچھ ایسے مینس آف ٹرانسپورٹ جیسے اونٹ وغیرہ جو ہیں وہ تھے، اور وہ بھی کتنے سست رفتار ہوتے ہیں نا. تو اس طرح تھے، ہوٹل وغیرہ نہیں تھے. اور ملک کی دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان نوازی سے انکار کرے نا تو اس کو قتل کے برابر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اگر یہ جو بھی سفر کر رہے ہیں بھوکے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہلاک ہو جائے بھوک کے مارے، تو اس کو قتل کے برابر سمجھتے تھے. تو ہر ایک کا فرض تھا جو بھی مسافر آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے. تو یہ ایک بات پتہ چلتی. دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ اگر دم جھاڑ کی ضرورت پیش آئے تو صرف کس سے کریں، کتاب اللہ سے ہی کرنا چاہیے، یا کم از کم دم جھاڑ کرنے والے شرکیہ جو یا محمل الفاظ جو ہیں وہ نہیں پڑھنے چاہیے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عامل جو ہوتا ہے جو مولانا بولتے ایز اے مولانا، نیم مولانا، تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے جاتے ہیں اور بیچ میں نا کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں. تو کچھ جو بڑبڑاتے ہیں وہ ایکچولی شرکیہ ہوتے ہیں کلمات. ایسے پڑھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور بیچ میں کچھ ایسے شرکیہ شیطانی کلمات پڑھ لیتے ہیں، بڑ بڑ کرتے ہیں، اور پھر آگے مالک یوم الدین، وہ سارا ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے لیکن محمل کچھ الفاظ پڑھتے ہیں وہ لوگ. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں دم جھاڑ کے لیے ایک تو ایک قرآن ہے ہمارے پاس، اور دوسری حدیث میں سے بھی کئی دعائیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم رقیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہ کرنا چاہیے. تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ضرورت مند لوگ دم جھاڑ کی اجرت بھی لے سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم بھی جانتے ہیں کہ
وہ کچھ اور کام نہیں کرتے، بس یہی ان کا کام ہوتا ہے کہ دم جھاڑ کریں، اور ان کو جو پیسہ ملتا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتے، وہی پیسہ ان کی سیلری ہوتی ہے۔ ایسے کئی اگزامپل ہیں ہمارے یہاں کہ ان کی اجرت، کیونکہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، یہ جو رقیہ کرتے ہیں نا، وہ خالی ایک دو آیت نہیں پڑھتے، انہیں پورا ٹائم لگانا پڑتا ہے۔ میں نے ایک جو عامل تھے ان سے سنی کہ انہوں نے رات سے لے کے جو پڑھنا شروع کیا تھا، وہ سحری کا ٹائم آ گیا تب تک وہ پڑھ ہی رہے اس کے اوپر، جس پہ جن جنات کا اثر تھا۔ یعنی اتنا ٹائم اگر وہ اسی چیز کو ایک پرسن کے لیے دے دیں تو ان کا کتنا وقت وہ لگا رہے اس کے لیے۔ تو اب گھر بھی سنبھالنا ہے، فیملی بھی سنبھالنی، تو کریں کیا؟ تو اس لیے یہ لوگ اجرت لے سکتے، اسے برا نہیں سمجھے، کیونکہ کچھ لوگوں سے ہم نے سنے کہ دیکھو انہوں نے دھندے بنا رکھے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے اس لیے ایسا کرتے، لیکن کچھ لوگ صحیح میں وہ دوسروں کی ہیلپ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح میں بزنس بنایا ہوا ہے۔ تو دم جھاڑ کو بزنس نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو کوئی بھی محمل الفاظ سے جو تعویذ لکھتے وہ تعویذ لکھنا بھی الاؤ نہیں ہے، یا تو تعویذ لکھ کے دیتے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم نے دیکھے کہ شیطانوں کے نام لکھے ہوئے رہتے وہ تعویذ کے اندر، اور وہ جو عامل ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو بالکل کھولنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اگر کھولے گا تو پتہ چلے گا یہ شیطانوں کے نام کبھی سمجھ میں آ جائے، تو کھولنا نہیں بالکل۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطانوں کے نام بھی باقاعدہ دیکھے گئے ہیں، اس پہ لکھے ہوئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھی کہ کسی لیڈی کے گھر میں اس کے دروازے پہ کھڑکیوں پہ کچھ پتے لگے ہوئے تھے، اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا پتہ ہے؟ یا فرعون یا حامان۔ کیا ہے یہ؟ اب وہ جو لیڈی ہے وہ نہ زیادہ پڑھی لکھی تھی، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا ہوگا عربی میں لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے قرآنی کچھ تو آیت لکھی ہوئی ہے، تو وہ سمجھ کے وہ اپنے پورے چاروں بازو میں لگا دی تھی۔ تو یہ جادوگر ہے جو ان کو دے رہا ہے، اور اس پہ باقاعدہ یا حامان یا فرعون بار بار ریپیٹڈ لکھا ہوا تھا، ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حرام ہے کرنا، شرکیہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ پلس پانی میں گھول کے پلانے کے لیے دیتے، کچھ لوگ جعفران سے لکھتے ہیں کچھ ایسی شیطانی آیات، یا کچھ ایسے شیطانوں کے نام اور دیتے ہیں، یا بھلے ہی قرآن کی بھی آیت دیں لکھ کے اور بولے کہ یہ آپ پانی میں ڈبا کے رکھے اور وہ پیے، وہ بھی الاؤ نہیں ہے۔ ایون گلے میں لٹکانا یا کسی دوسری جگہ باندھنا، کچھ عامل لوگ بولتے ہیں یہ کمر پہ باندھو یا بازو پہ باندھو، نعوذ باللہ قرآنی آیت لکھ کے دیتے اور بولتے کمر پہ، جہاں پر غلاظت ہوتی ہے وہاں پر باندھنے کے لیے دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کیسے باندھتے پتہ نہیں، تو وہاں پر بھی باندھنے دیتے ہیں۔ گلے میں لٹکانا تو کامن آپ کو بھی پتہ ہوگا، اور بازو میں یعنی دو ہمارے آرمس ہوتے ہیں نا، وہاں پر بھی باندھنے کے لیے دیتے۔ یہ سارے شرعاً ناجائز ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے دیکھے اس طرح کی کوئی چیز کریں تو ان کو روکیں، آپ اس طرح سے نہ کریں، بولے ان کو حدیثیں سنائیں، آہستہ آہستہ تعلیم دیں۔ آگے آتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس میں کئی رائے آتے ہیں۔ حدیثوں کو میں کوٹ کرتی ہوں تو آپ کو ایک آئیڈیا آ جائے گی جو صحیح حدیثوں میں آتی ہیں، مسلم میں آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کس کو بولتے ہیں؟ سورہ الفاتحہ کو، اس میں القرآن نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص، ناتمام، یعنی ناقص 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 اور ناتمام ہے، اس طرح کہا گیا، 3 بار ناقص کہا گیا اور لاسٹ میں کہا گیا ناتمام ہے۔ یعنی جو بھی اگر نماز میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، تمام نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں، انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ، کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو کیا کروں، میں پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ تو وہ کہنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے،
فارسی کے بیٹے، اب دیکھیے یہاں فارسی کے بیٹے یعنی سلمان فارسی کے بارے میں، فارسی کے بیٹے دل میں چپ کے پڑھ لو، یعنی دل میں آپ پڑھو، جب امام پڑھ رہا ہے نا تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھنا چاہیے. جیسے اب امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو وہ جب اسٹاپ کرتا ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے پاؤز بھی رکھتے ہیں وہ لوگ، پھر آگے کی آیت کنٹینیو کرتے ہیں، تو یہ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ اتنا پاؤز نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی جب وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنے کے بعد ہم بھی شروع کر دیں جو پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین، ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن بیٹر یہ ہے کہ وہ پڑھنے کے بعد آپ اسٹارٹ کریں. لیکن ان کے پہلے، امام کے پہلے آپ نہیں پڑھ سکتے، یعنی وہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھے بھی نہیں اور آپ نے شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین، یہ غلط ہوگا. تو وہ امام کے پیچھے پڑھیں، یا تو کہتے ہیں کہ ساتھ پڑھیں یا ان کے بعد پڑھیں. ویسے بھی کچھ جو امام ہوتے ہیں بہت زیادہ رکتے ہیں اور پھر دوسری آیت پہ جاتے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گی کہ کون سے امام پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو اس حساب سے آپ کریں. تو دل میں پڑھیں، جب وہ پڑھتے ہیں امام پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے ضرور پڑھیں، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو، صلاح بھی کہا گیا ہے نا، نماز یعنی سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا، یعنی آدھا آدھا تقسیم کیا ہے اس کو، سورہ الفاتحہ کو. یہ جو ہے حدیث قدسی ہے کہ میں نے اس کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کیسے؟ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے. بندے کے لیے جو کچھ وہ سوال کرے، تو کس طرح ہے ابھی آگے دیکھیں. میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھیں یعنی ایک آیت آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ جواب دے رہے ہیں آپ کی آیت کا. اور ہم کس طرح پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پتہ نہیں کون سی اسپیڈ لے کے، اور بولتے بھی ہیں میں فٹافٹ نماز پڑھ کے آ رہی ہوں. کون سی فٹافٹ؟ نماز کوئی فٹافٹ نہیں ہوتی، دھیرے دھیرے پڑھے، کیونکہ اللہ ہر آیت کے بعد جواب دے رہا ہے آپ کی. یہی دیکھیں جب آپ صرف کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کے بعد جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی بات کرے اللہ. پھر وہ کہتا ہے یعنی میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. سبحان اللہ. یعنی جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ جواب دے رہے میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر وہ کہتا ہے یعنی بندہ میرا کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. دیکھیں ہر آیت کے بعد جواب آ رہے ہیں کہ جب مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ہر بار کون جواب دیتا ہے؟ کیوں جواب دیتے ہیں؟ جب محبت ہوگی تب جواب دیں گے نا. ہر جواب کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے نا، بزرگی بیان کی. اور جب وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. یعنی جب وہ کہتا ہے بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. تو اس میں جواب ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. ہم عبادت ہمارے لیے کریں اور دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ بیچ میں آ گیا نا. ایک تو ہمارے لیے کر رہے ہیں نعبد، ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ، اور مانگ بھی رہے تجھ سے مانگ رہے، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہیں. اور سورت کا باقی حصہ اس کے بعد جو اہدنا الصراط المستقیم سے لے کے پورا آگے تک اینڈ تک، سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا. کیا کہہ رہے اللہ کہ آگے جو کچھ مانگ رہا ہے، صراط المستقیم مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اس کو مل گئی ہدایت.
تو یہ اللہ ہر بار جواب دے رہے ہمارا. جب سورہ الفاتحہ پڑھیں اس کے بعد جو دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اس میں آتا ہے، بخاری میں ہی ہے، کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. لا صلاۃ نماز نہیں، کس کی نماز نہیں؟ لمن، جس نے لم یقرأ نہیں پڑھا، بفاتحۃ الکتاب یعنی جس نے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز نہیں. تو یہ بھی بخاری کے اندر آتا ہے. تو اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ کوئی اکیلا پڑھ رہا ہو نماز یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو یا امام ہو، وہ بھی نماز خواہ سری ہو یا جہری. سری نماز کیا ہے؟ جو آہستہ پڑھی جاتی ہے. ظہر اور عصر کے وقت دیکھیں جو منہ میں پڑھتے ہیں، نہیں زور سے نہیں امام پڑھتا ہے، بلکہ سری نماز یعنی چھپی ہوئی. سری کس کو بولتے ہیں؟ منہ کے منہ میں پڑھتے ہیں سری، چھپی ہوئی. اور جہری جو زور سے امام پڑھتے ہیں، فجر کے ٹائم پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء کے ٹائم. تو سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، ہر نماز میں آپ نے ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے. اس طرح ہی حسن حدیث آتی ہے، ترمذی، ابو داود، احمد اور ابن حبان میں بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے کچھ پڑھتے رہتے ہو، یعنی ان کو آواز آئی ہوگی نا، بولے کہ یہ تم لوگ کچھ پڑھتے ہو کیا امام جب پڑھاتا ہے تب؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو. یعنی صرف اگر امام پڑھ رہا ہے، یعنی یہ جہری نماز کے اندر آئے گا کہ امام اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے تو بھی آپ اس کی پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور دوسری جو سورہ پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھنا ہے. لیکن جو سری نماز ہے اس میں آپ نے دونوں بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور کوئی سورہ بھی پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک حسن حدیث آتی ہے. اس سے آپ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو یا خود اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بھی ہمیں سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد مسئلے آتے ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ سورہ الفاتحہ کا جز ہے یا نہیں، یعنی سورہ الفاتحہ کا پارٹ ہے کیا نہیں، کیونکہ 7 ریپیٹ کی جانے والی آیت بتائی ہوئی ہے نا. تو کچھ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا، وہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سے آیت ہے جو ہر سورہ کے پہلے پڑھی جاتی. کچھ نے کہا کہ یہ مستقل آیت ہے اس کی سورہ الفاتحہ کی. اب یہ کیوں مسئلہ چھیڑا گیا؟ یہ اس لیے چھیڑا گیا کہ اگر سورہ الفاتحہ کا یہ جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جو جہری نماز ہوگی اس میں بھی بسم اللہ زور سے پڑھی جائے گی. اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے تو پھر یہ جو بسم اللہ ہے وہ آہستہ سے پڑھی جائے گی اور باقی کا حصہ زور سے جہری نماز میں پڑھا جائے گا. الگ الگ علماء نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں، تو واللہ عالم. اس کے بعد ہم سورہ الفاتحہ کا جب آغاز کرتے ہیں تو کس طرح، جنہوں نے کہا کہ سورہ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے تو ہم آلریڈی ایک آیت کر چکے ہیں. جس نے کہا کہ نہیں وہ آیت نہیں ہے، یہ جو الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے، تو وہ ایز اے پہلی آیت لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے ہر طرح کی تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. تو الحمدللہ ہے، اس کی ہم اگر تفسیر کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. یہ مسلم کی روایت ہے. میں نے تھوڑا سا پارٹ لی ہوں، آگے اور پیچھے کچھ اور باتیں آتی ہیں، لیکن میں نے جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت وہی پارٹ لی ہوں کہ الحمدللہ تملأ المیزان.
الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. میزان یعنی کہ اسکیلز. آپ نے الحمدللہ کہا، آپ کی میزان بھر گئی، اسکیلز بھر گئے. اتنا صرف ایک الحمدللہ دل سے کہنے کا جو اجر ہے، یہ افضل چیز ہے کہ آپ الحمدللہ دل سے کہیں. یہ آپ کے اسکیلز، پتہ ہے نا اسکیلز ہوں گے، بیلنس جو ہوتا ہے اچھے اعمال اور برے اعمال کا، تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے. جنت میں پہنچنے کے بعد بھی جنتی کیا کہیں گے؟ جنتی لوگوں کا کلمہ کیا ہوگا؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں آپ دیکھیں، اس میں آتا ہے، میں اس آیت کے بیچ کا ہی حصہ پڑھ کے سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہ کہیں گے یعنی جنتی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی کی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یعنی رہنمائی نہ فرماتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ تھے. تو اب دیکھیں جنت میں جنتی پہنچنے کے بعد بھی یہ کلمات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو ہدایت دیا. آج آپ نے جو کلاس بھی اٹینڈ کی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے کی ہے. کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لیا، کتنے لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ جو ہدایت آپ کو مل رہی ہے، اور یہ کوئی آپ نارمل بک نہیں پڑھ رہے بلکہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ رہے ہیں، جسے سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے شیطان ضرور کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو روکے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر. زندگی میں کئی پرابلمس ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے ٹکر لینا، اس کو فائٹ کر کے اپنے دین پہ استقامت حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی. آج ہم یہ کلاس بھی اٹینڈ کریں اللہ کے کلام سیکھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. ہر ایک کوئی یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ یہی انٹینشن سے آیا ہے کہ میں اللہ کا کلام سیکھوں. اللہ اب تک میں تیرے کلام سے غافل تھی، اللہ مجھے صحیح کلام تیرا سکھا دے، صحیح بات ہمیں سکھا دے، ہر حق بات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہر حق بات پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو یہ بھی اللہ کی ہدایت سے ہی ہوتا ہے. توفیق دینا اللہ کا کام ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے یا جو نبی پہلے تھے وہ کیا کرتے؟ ہدایت ارشاد ہی کر سکتے. ابھی میں بھی کیا کر رہی ہوں؟ میں ہدایت ارشاد کر رہی ہوں، جسٹ کنوے کر رہی ہوں میسیج. اب ہدایت توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور صرف توفیق اسی کو ملے گی جو صحیح میں چاہتا ہے کہ میں ہدایت پہ رہوں، میں اس پہ استقامت حاصل کروں. اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے اس کے لیے، ساتھ ساتھ اپنی طرف سے پوری طرح کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹس لگانے چاہیے. تو جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی تکبر نہیں کریں گے کہ ہم نے کیا، ہم نہیں بولیں گے. ہماری وجہ سے ہم نے دیکھو کتنے پرابلم وہاں پر جھیلے تھے، دنیا میں آ کے اتنے صبر کیے، ہمارے ساتھ مشکلات آئیں، ہم نے ٹکر دی، اس لیے ہم جنت میں آئے. یہ نہیں بات کہیں گے. وہاں جانے کے بعد بھی کہیں گے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے استقامت دی. اور اگر اللہ تو ہمیں ہدایت نہیں دیتا نا، نہیں رہنمائی فرماتا، تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے. ہم تو ڈگمگاتے رہتے، ہمیشہ ڈگمگاتے. ذرا پرابلم ہماری زندگی میں آیا، کچھ ان بیلنس ہو گیا، سب سے پہلے جو ہم چیز چھوڑتے ہیں وہ دین کو چھوڑتے ہیں. باقی سب ہماری چیزیں نارمل چلی رہتی، سب سے پہلے دین کو چھوڑ دیتے. جو جنتی ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا. جس نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی. نہیں تو اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا نا تو ہم رہنمائی پانے والے نہیں تھے. جب بھی یہ آیت پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، دل سے مانگے دعا، دیکھے انشاءاللہ راستے کھلتے جائیں گے. دل سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صحیح راستہ بتا، میں غافل ہوں. بہت سارے راستے الگ لوگ دکھا رہے ہیں. کوئی بول رہا ہے یہ گمراہ ہے، کوئی بول رہا ہے وہ صحیح راستہ نہیں ہے.
یہ کوئی اور مسلک کے ہیں، بہت سارے گمراہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بول رہے کیا صحیح ہے اللہ تو ہمیں بتا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہی صحیح سکھانے والا اور سمجھانے والا ہے، اور تو ہی ہمیں استقامت دینے والا ہے۔ اب جنت کے اندر بھی آئیں گے نا، جب جنت میں داخل بھی ہوں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی کیا کہیں گے؟ سورہ یونس آیہ نمبر 10 میں آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں یعنی جنت میں ان کی دعا ہوگی سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ، اور ملاقات کے وقت کی دعا یعنی آپس میں جب ملاقاتیں کریں گے نا، وہاں بھی آپس میں مومن ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، وہاں تو کورونا کا پرابلم نہیں آئے گا انشاءاللہ کہ کسی سے ملاقات نہیں کرنی ہے، اور سب ایک دوسرے سے ملاقات، اور ملاقات کے لیے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جب ہمارے پیارے ہم سے ملتے ہیں، خاص طور سے ہمارے دوست، ہمارے بچپن کے دوست یا کوئی بھی، ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے جس سے ہم محبت کریں، ان سے ملاقاتیں کریں، وہاں دوسرا کچھ کام تو ہوگا نہیں، بس پارٹی ملاقاتیں، میٹنگز، ہاں، یہ پلس میں کبھی بیٹھے ہوئے، کبھی وہ پانی پی رہے، کبھی فروٹ کھا رہے، کبھی چکن کھا رہے، کبھی کیا کھا رہے، یہی ہوگی ملاقاتیں کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے ایک دوسرے کو، اس لیے جب بھی ہم ملاقات کریں ایک دوسرے سے تو پہلے سلام بعد میں کلام، اور ان کی دعا کا خاتمہ کیا ہوگا؟ یعنی آخر میں جب ملیں گے، پھر جو مجلس جیسے ملتی ہے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ہی مجلس سے اینڈ کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ کہیں گے وہ۔ تو وہاں بھی مجلس جب ختم ہوگی تب بھی ان کی جو دعا کا خاتمہ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا۔ تو وہاں بھی اندر داخل ہونے کے بعد بھی الحمدللہ یہ کلمہ ان کے منہ پہ جاری ہوگا۔ دیکھیں جنت میں بھی کیسے کیسے کلمات، سبحانک، ہاں، سبحانک اللہ، سبحانک اللہم، تو اس لیے مومن کو ہمیشہ اپنی جو زبان ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنی چاہیے۔ بندے مومن کو ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر حال میں، بھلے ہی خوشی ہو، غم ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو۔ ابھی کبھی کبھی میں بولتی ہوں کہ نقصان بھی ہوا تو الحمدللہ کہیں، تو مجھے بولتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس میں نقصان میں کیا الحمدللہ کہیں، ہم ہمارے بڑے مشکل میں پڑے ہوئے اور تم کو الحمدللہ کی پڑی ہوئی، ایسے بھی بات کرتے ہیں۔ نقصان بھی ہو تو الحمدللہ، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس نقصان میں یا اس غم میں بھی کوئی بڑی خیر ہے، کچھ تو بڑی خیر ہے۔ جب بندے مومن کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے نا اور اس پر وہ صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ اب کبھی کبھی ہم سوچتے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یا کچھ ایسے نقصان ہمیں بہت زیادہ لگتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں پھر اینڈ میں پتہ چلتا ہے اچھا ہوا وہ نہیں ہوا، نہیں تو اتنا بڑا پرابلم ہونے والا تھا۔ جو بھی نقصان ہو کچھ ہو الحمدللہ مومن کو کہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں تعلیمات تھی کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے شخص کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ یہ بخاری میں آتا ہے کہ اگر یعنی اس میں کیا انکریج کیا گیا ایکچولی، اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے نا تو وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سے اوپر والے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، واہ فراری کار ہے ان کے پاس، واہ بنگلے بھی بڑے بڑے ان کے تو 2 فلیٹس ہیں، ایک تو بھاڑے پہ رکھا ہوا ہے، ایک خود رہ رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑے جو ہیں ان کی طرف ہم نظر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو جب تم دیکھو یعنی مال میں بھی زیادہ ہو اور شکل صورت میں بھی، کبھی کبھی دیکھتے ہو واہ کیا خوبصورت ہے، ہم میں وہ خوبصورتی نہیں، اس کے ناک نقشے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، ہم تھوڑے سانولے، ہم تھوڑے اتنے گورے نہیں، ہاں، تو ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں بلکہ ایسے شخص کو دیکھیں جو ہم سے کم درجے میں۔ اکثر جو ایسے لوگ دیکھتے ہیں نیچے والوں کو دیکھتے تو اس میں شکر کا جذبہ بھی آپ دیکھیں گے زیادہ ہو جاتا ہے۔
اگر ہم فائنینشیلی مشکلات میں بھی آئے، جیسے آج کل جو سچویشن چل رہے تو بہت سارے لوگوں کے فائنینشیل پرابلم بھی چل رہے ہیں، تو اگر ایسے پرابلم چل رہے تو کس کو دیکھیں؟ غریب مسکین کو دیکھیں، جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا مشکل سے مل رہا ہے، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، جیسے بھکاری وغیرہ جو ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایٹ لیسٹ گھر ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے، تو ہمیں دل سے ہمارے الحمدللہ نکلے گا۔ اگر ہم تھوڑے بیمار ہیں نا، جیسے بخار ہے، سر درد ہے، ایسے تھوڑی بہت بیماری ہوتی تو ہاں ہو کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایسے وقت میں آپ ان مریضوں کو دیکھیں جو آئی سی یو میں آج ہے، جن کو مرنا اور جینا ان کے لیے سیم ہے، انہیں پتہ نہیں کیا دنیا میں چل رہا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھے تو شکر کا جذبہ آپ میں آئے گا، تب جا کے الحمدللہ دل سے نکلے گا۔ پرابلم کیا ہے معلوم ہے ہماری؟ ہم کسی چیز میں سیٹسفائی نہیں ہیں، کسی بھی چیز میں، فائنینشیل ہو یا ہماری اپنی شکل صورت ہو، کسی بھی چیز میں سیٹسفائی نہیں ہے۔ کیوں سیٹسفائی نہیں ہے؟ ہمارے ٹیچر تھے، وہ ہمیشہ ہم کو یہ کہتے تھے کہ اس کا مین ریزن کیا ہے کہ ہم سیٹسفائی نہیں رہتے؟ اس کا مین ریزن ہے ایکسپیکٹیشن۔ ہمارے ایکسپیکٹیشن اتنے ہیں نا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ ماں باپ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے ملے گا، ہسبینڈ سے کر رہے ہیں، بچوں سے کر رہے ہیں، ایکسپیکٹیشن پہ ایکسپیکٹیشن، کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ ان سے کچھ ہمیں ملنے والا ہے۔ تو جب جا کے اگر انہوں نے کچھ تھوڑا بہت ہمارے لیے کیا نا، تو بھی الحمدللہ ہم سیٹسفائی رہیں گے کہ ہم نے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کیا، الحمدللہ ہمارے لیے گفٹ لا کے دے دیے، واہ، ہم ان کو جزاک اللہ خیر بھی کہیں گے اور خود بھی الحمدللہ کہیں گے، اللہ تو نے ان کے دل میں ڈال دیا، اس لیے تو ہمارے لیے وہ لے کے آئے کچھ۔ تو ایکسپیکٹیشن کو کم کریں، یہ ایک پرابلم ہے ہمارے اس میں۔ اور ہمارے کئی دعائیں جو ہے نا وہ الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بخاری میں بھی آتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کے بعد زندہ کیا کہ ہم مر چکے تھے، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ جو ایک بار سو جاتا ہے نا، وہ اسی لیے تو کہتے ہیں نیند موت کی بہن ہے، ہاں اس طرح سے کچھ ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ بھی مجھے یاد نہیں رہتے۔ ہم سو جاتے ہیں، ہو سکتا تھا کہ ہم اٹھے ہی نہیں، دوسری صبح دیکھے ہی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے اٹھا دیے اور ہمیں توفیق دی کہ اور ہم عمل کریں اچھے، اور کچھ اجر کمائیں، نماز پڑھے، صدقات کرے یا دوسروں کی خدمتیں کریں، تو اللہ نے ہمارے لیے زندگی دے دی، تو ہم اٹھتے ہی الحمدللہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کھانے کے بعد کی بھی دعا کیا ہے؟ الگ الگ دعا آتی ہے، اس میں ایک دعا جو ہے حسن حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی، کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، یہ ایک دعا آتی ہے، اور اس کے اندر ایک صحیح حدیث میں ھذا کے بعد الطعام کا بھی ورڈ ہے۔ تو یہ جو دعا ہے میرے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، تو آپ خود بھی یاد کریں اگر یاد نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ضعیف حدیث والی دعا پڑھتے ہیں کھانے کے بعد کی، تو یہ صحیح حدیث یا حسن حدیث سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، کھانے کے بعد بھی الحمدللہ، سو کے اٹھ کے الحمدللہ، اللہ نے ہمیں زندگی بھی دی، اللہ نے ہمیں رزق بھی دیا، زندہ ہونے کے بعد ہمیں رزق بھی پرووائڈ کر رہا ہے، تو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حسن حدیث میں ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ افضل ذکر ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پوچھتے رہتے نا کہ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم بار بار ریپیٹ کریں، تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل الدعا جو ہے، کیونکہ الحمدللہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں،
اللہ تیری تعریف اور تیرا شکر، تمام تعریف اور شکر تیرے لیے ہے۔ تو یہ ایک دعا ہے، تو افضل دعا الحمدللہ ہے، اس لیے دل سے کہنی چاہیے الحمدللہ۔ اگر اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے، اگر ہم زندگی بھر بھی سجدے میں پڑے رہیں نا تو بھی اللہ کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دیکھیے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہم کبھی سوچتے نہیں کہ یہ بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے ہارٹ بیٹس ہیں، جو ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھے کہ وہ کتنے پرابلم میں، ایک ایک آپریشن کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہارٹ، ساؤنڈ ہارٹ اللہ نے دیا ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو پمپ دیتا ہوں اور اس سے آپ مینولی پمپ کرتے رہیں، جب تک کریں گے تب تک زندہ رہیں گے، تو ہم بولیں گے کہ چھوڑ دیں، جب موت آنی ہے موت آئے گی، ہم تھک گئے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم ہمارے اندر چل رہا ہے، وہ بھی کہ کون کر رہا ہے، یہ کون مینٹین کر رہا ہے؟ اللہ۔ ایون سرکولیٹری سسٹم دیکھیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں، ساری یہ نعمتیں ہیں۔ ڈائجسٹو سسٹم سے مجھے ابھی ایک بات یاد آئی کہ ایک بھائی ہیں، ان کے پیٹ میں کچھ کینسر ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے آپریشن کیا اس کے بعد ان کو ایک بیگ دی گئی جس میں جو باہر سے ان کو ہینگ کرنی پڑتی ہے، ابھی بھی وہ باہر ہینگ کرتے ہیں، پیر کے سائڈ میں وہ بیگ ہینگ کی ہوئی رہتی ہے اور اس میں ان کی غلاظت جمع ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کہیں باہر جاتا ہوں تو کھانا پینا اوائڈ کرتا ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ بیگ میں غلاظت ایڈ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پورے روم میں اسمیل آ جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ جو سسٹم ہمارا انٹرنلی سب چل رہا ہے، اگر یہ باہر ہوتا تو کس طرح، یعنی ہم ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اتنی بدبو ہوتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہمارے لیے اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کریں۔ ایسے پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد ہمیں شکر آنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہے۔ الحمدللہ کئی نعمتیں اللہ نے ہمیں نوازی ہے لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، کبھی کبھی شکرانہ سجدہ بھی کیا کریں، ایٹ لیسٹ آپ ہفتے میں ایک بار، اگر ڈیلی ایک بار کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد ایک ٹائم رکھیں، ایسا کچھ ضروری نہیں عشاء کے بعد ہی، کوئی بھی ایک فکس ٹائم رکھے کہ میں ڈیلی کا ڈیلی اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ نے مجھے آج زندہ رکھا، مجھے آج توفیق دی کہ میں کچھ نیکیاں کما سکوں، کچھ اچھا کام کر سکوں۔ آج کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، آج کی کیس دیکھے کتنی کیسز ہو گئی ہیں، فوت ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ آپ ایک عادت بنائیں کہ میں ہفتے میں ایک بار ایٹ لیسٹ، اگر ڈیلی آپ نہیں کر بھی سکتے تو بھی ہفتے میں ایک بار شکرانہ سجدہ کیا کرے۔ اور کتنا ٹائم لگتا ہے، اللہ اکبر بول کے سجدے میں جانا ہے، سبحان رب العلیٰ 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر وہ دوسری دعا بھی آپ کو یاد ہے کہ اللہم لک سجدت، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک آپ نے روٹین بنانی کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے میرے لیے زندگی دی، آج میں زندہ ہوں، آج کا دن دیکھی، آج میں نے عبادتیں کی، صرف تیری توفیق سے کی۔ تو ایک ہیبٹ آپ سب بنا لیں، صرف ہمیں پڑھنا نہیں بلکہ فالو بھی کرنا ہے۔ اس وقت مجھے ایک سعودی کے بچے کا قصہ یاد آیا کہ میری خود سعودی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی، ان کا جو بیٹا تھا وہ ہینڈی کیپ تھا، وہ ہمیشہ ڈاکٹر کے ہاں جاتی تھی، تو کہتی ہے کہ بالکل میرے بازو والے بیڈ پہ بچہ تھا اور اس کے پیرنٹس ساتھ میں تھے، تو وہ بچہ فوت ہو گیا، تو ماں نے رونا شروع کر دی۔ وہاں پر دوسرے جو لوگ تھے، باپ اور ڈاکٹر وغیرہ، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ کہو، یعنی بچہ فوت ہو گیا اور اس ماں کو کہا جا رہا ہے الحمدللہ کہو۔ تو اس نے جب کہا تو وہ پھر خاموش ہو گئی کہ اللہ تیری ہی تعریف، تمام تعریف ہے اور تیرا ہی شکر ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک افضل دعا ہے الحمدللہ کہنا۔ پھر آگے رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، تو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، پیار سے محبت سے پرورش کرنے والا، رزق دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ اس عالم کا بھی رب ہے جو ہم
ہمیں پتہ ہے، اور اس عالم کا بھی رب ہے جو ہمیں نہیں پتہ، اس عالم کا بھی رب ہے. جیسے کچھ عالم ایسے جو ہمیں نہیں معلوم، اور کچھ عالم ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے عالم جن ہے، ایک جنوں کا بھی ایک عالم ہے، ان کی ایک دنیا ہے. پھر عالم ملائکہ ہے، وہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کا بھی اللہ رب ہے. عالم انسان جتنے ہیں اس کا بھی رب اللہ ہے. ستارے، سیارے، چاند، سورج، بڑی سے بڑی چیز لے، چھوٹی سے چھوٹی چیز لے، جیسے چھوٹی چیز جو آپ مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے، جیسے پارٹیکلس ہے، سیلس ہے، وائرس، بیکٹیریا، اس کا بھی رب وہی ہے، اللہ ہی ہے. اور کیسے ان کو رزق بھی فراہم کر رہا ہے. آپ کبھی دیکھیں گے کہ بہت بڑے ماؤنٹینس وغیرہ، خاص طور سے میں نے سعودی میں جب ہم بائی روڈ ٹریول کرتے تھے، کہیں پہ رک جاتے تھے کسی وجہ سے، تو وہاں پر ایک بار میں نے دیکھی بہت چھوٹا سا کیڑا، اور دیکھ رہی ہوں کہ آزو بازو میں کچھ بھی نہیں، ایک ڈیزرٹ جیسا ہے، نہ کوئی ادھر آبادی ہے، صرف ڈیزرٹ، اور ایسا دکھ بھی نہیں رہا کہ کوئی پلانٹ ہو یا پانی ہو، کچھ نہیں. تو ان کو بھی کون رزق دے رہا ہے؟ وہ بھی کیسے زندہ ہیں؟ تو یہ سب اللہ کر رہا ہے. کتنے ہی گیلیکسی ہیں جو ہم بھی نہیں جانتے کہ کون سے گیلیکسی ہے، کچھ تو پتہ ہے، کچھ نہیں پتہ. کتنے ہی ستارے اور سیارے ہیں جو سائز میں بھی آپ دیکھیں کہ زمین اور سورج ہے نا، اس سے بھی بڑے. اب زمین کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، اور سورج سے بھی بڑے کچھ ایسے ستارے سیارے ہیں. تو اس کا بھی مالک اللہ ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو ستارے ہیں وہ کبھی بن کر ختم ہو رہے ہیں، یعنی اللہ بنا رہا ہے، اس کو ختم کر رہا ہے. اللہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سورج کو دیکھتے ہیں تو زمین سے بھی بڑا ہے. ایک ملکی وے اگر دیکھیں نا، تو ایک ملکی وے میں ہی 200 سے 400 ٹریلینز اسٹارز ہیں. اتنے اسٹارز ایک ملکی وے میں، انہیں کون بناتا ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ کون اس کا رب ہے؟ کون ان کی سسٹم کو مینٹین کر رہا ہے؟ تو یہ سب اللہ کر رہا ہے، ہمارا رب کر رہا ہے. اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب اسے کون رزق دیتا ہے؟ جب وہ باہر آتا ہے تو ہمیں کتنا ٹینشن ہوتا ہے کہ اچھا اس کے کپڑوں کا بندوبست کرو، اس کے کھانوں کا بندوبست کرو. ذرا موسم چینج ہو گیا تو سردی ہو گئی، کھانسی ہو گئی. اندر جب تھا موسم چینج ہو رہا تھا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہی یہ سب کر رہا ہے جو رب ہے، خالق، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے. وہ صرف ہمیں پیدا نہیں کرتا. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہے، انہوں نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا، نعوذ باللہ. صرف رب وہ پیدا نہیں کرتا بلکہ محبت سے پرورش بھی کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے. انسان، جانور، مچھلی، کیڑے مکوڑے، سب کو رزق دے رہا ہے، ہر ایک کو رزق پرووائڈ کر رہا ہے. کتنی ہی مخلوق ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کو بھی رزق دے رہا ہے. مچھلی یعنی جو ایک دم تہ میں ہوتی نا، جو نظر بھی نہیں ہوتی، اس کو بھی دے رہا ہے. تو یہ ہمارا رب ہے، وہی کر سکتا ہے. پھر آگے الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے جو پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم میں پڑھ چکے ہیں اس کے اندر. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے نا بندوں کے ناموں میں سے، وہ ایک ہے عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. یہ مسلم اور ترمذی میں بھی آتا ہے. تو بچوں کے نام اس طرح رکھنے چاہیے، لیکن کبھی کبھی عورتیں جو چاہتی ہیں پھر بھی نہیں رکھ پاتی ہیں. کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں سسرال کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، وہ نہیں رکھنے دیتے، وہ الگ مسئلے. لیکن اگر خود چانس ملے آپ کو تو اس طرح کے نام رکھے، عبداللہ، عبد الرحمن. تو اس طرح سے ہمیں نام رکھنے چاہیے. لیکن یہ بات الگ ہے کہ ہمیں کوئی چانس ہی نہیں دیتا ہے نام رکھنے کے لیے، خاص طور سے ماؤں کو، وہ ایک الگ بات ہے. تو اللہ کو سب سے زیادہ جو نام پسند ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. اکثر علماء نے رحمان اور رحیم کے جو فرق ہے اس کو واضح کیا ہے، اس کو کلیئر کیا ہے. ایک عام قول ہے ان کا کہ رحمان فی الدنیا
رحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہیں، جو ہر ایک کے لیے، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، سب پر ایک جیسی رحمتیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو کافر ہے اور مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، کافر کفر کر رہا ہے، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، پھر بھی اللہ اس کا رزق بند نہیں کر رہا ہے، اس کو دے رہا ہے، پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ رحمان سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کافر مشرک سبھی کے لیے۔ اور رحیم آخرت میں ہے، صرف ایمانداروں پر رحمت نازل فرمائے گا، جو ایماندار ہیں ان پر رحمتیں ہوگی، صرف مسلمان نہیں، نام کے مسلمان نہیں بلکہ فالوور مومن، ان پر اللہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہ ہوتا نا تو یہ دنیا کب کی برباد ہو جاتی، یعنی آباد ہی نہیں رہ سکتی، کب کی فنا ہو چکی ہوتی۔ کتنے ہی گناہیں، کتنے ہی اللہ کی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں مہلت دیتے جا رہے ہیں، ہمارا رزق نہیں بند کر رہا ہے، ہمیں نہیں پکڑ رہا، ورنہ کب کا پکڑتا۔ لیکن یہ رحمان اور رحیم کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ کتنے ہی گناہ کر رہے، دیکھیں کتنی نافرمانیاں، معلوم ہو کے بھی کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نافرمانی ہے، پھر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف یہاں پر کیسے کیا ہے، دیکھیں الرحمن الرحیم، کیا کہا اللہ نے اپنے تعریف کے اندر کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے، اس طرح اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو جب اللہ کا تعارف کرانا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ مارے گا، جہنم میں ڈالے گا، اس طرح سے ہم ان کو ڈراتے ہیں، صرف ڈرانے کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پہلے امید دلائی گئی، ہوپ دلائی گئی کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر اگلی آیت میں ڈرایا گیا کہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ تو بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، اس میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امید بھی یعنی ہوپ بھی ہونی چاہیے اور ڈر بھی، فیئر بھی ہونا چاہیے۔ کیوں فیئر ہونا چاہیے؟ کیونکہ صرف الرحمن الرحیم پہ پھولتے نہیں رہو، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہے کنسیپٹ، بہت ساری گناہ کر دیتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے، معاف کر دے گا، ہم بس کلمہ گو ہے نا، کلمہ گو ہے تو اللہ ہمیں جنت میں ایک دن ڈالے گا ہی، بس یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں، جو چاہے کرے، جو گناہ چاہے کرے، حجاب نہیں، پھر نماز غائب، کبھی پڑھے تو بھی لیٹ پڑھے یا کبھی غائب بھی کر دے۔ تو اس طرح سے دیکھیں کتنی نافرمانی ہے، کتنی نافرمانی۔ امید پھر صرف لگا کے بیٹھے، امید کے ساتھ ساتھ ڈر بھی رکھیں، مالک یوم الدین بھی ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے۔